السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فلک شیخ۔ عزیزات، میں آج آپ کو رمضان کی فضیلت اور روزہ کی فضیلت کے اوپر کچھ بات بتانے والی ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ بنا دیری کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ اور میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، ماہ رمضان میں جو شخص گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان میں گناہوں کو برا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک ایسا محل بنا دیتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس کی بڑا ہونے کا ذکر اس طرح آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں اگر داخل کر دیے جائیں گے تو وہ صرف بکری کے ران کے مطابق جو گھر میں رکھی جاتی ہے اتنے ہی وہ لوگ ہوں گے جتنا ایک گھر میں ایک بکری کے ران کو رکھا جائے تو جگہ فل ہوتی ہے، بس اتنی ہی جگہ اتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مومنین اگر اس میں رکھے جائے تو اتنی ہی جگہ بس رہ جائے گی۔ تو سوچیے آپ وہ محل کتنا بڑا ہوگا۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، رمضان کو ضائع نہ کریں، روزے رکھے، اللہ کی عبادت کرے اور گناہوں سے پرہیز کرے۔ صحابہ کرام جب رمضان آتا تھا تو اپنے بستروں کو باندھ لیا کرتے تھے، اور اس لیے باندھتے تھے کہ اب سونا نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ سونے کے لیے تو 11 مہینے ہیں اور عبادت کا یہ مہینہ ہے، اور اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت جب تک ذلیل اور خوار نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرے۔ ام ہانی عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، ماہ رمضان کا ادب کیا ہے؟ ماہ رمضان میں ادب کس طرح کیا جائے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو چھوڑ دیا جائے اور اس میں عبادت کی جائے۔ آج امت پریشان ہے، کیوں مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، کیوں مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے؟ ارے سوچنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا کہ میری امت اگر ماہ رمضان کا ادب چھوڑ دے تو اس پر اللہ کا عذاب آئے گا، یعنی کہ ذلیل و خوار ہو جائے گی، اور آج وہی ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم رمضان کا ادب کریں، ہم رمضان کے روزے رکھیں، ہم رمضان میں عبادت کریں، ہم رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادیوں، دوستو، فرینڈز، آپ سے گزارش یہ ہے کہ رمضان کو ضائع نہ ہونے دیں، کم سے کم 3 مرتبہ قرآن کو ختم کریں، نہ ہو سکے تو 2 مرتبہ کریں، اور اگر پھر بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم 1 مرتبہ ضرور قرآن شریف کو ختم کریں۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر رمضان کے روزے، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس بات سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ روزے صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں تھے، بلکہ پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے،
حضرت نوح علیہ السلام اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن افطار کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا روزے صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہیں بلکہ پہلے کی امت پر بھی تھے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان صحت یاب ہو سکتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ راضی ہو سکتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کی رحمت کو ہم متوجہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس رمضان کو فضول باتوں میں، چغل خوری میں، بازاروں کی رونق بننے میں اور خرید و فروخت میں ضائع نہ ہونے دے بلکہ اللہ کو اپنی عبادت کے ذریعے راضی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب کلام کیا تو عرض کی کہ اے اللہ، تو نے امت محمدیہ کو تمام مہینوں میں کون سا مہینہ شرف والا عطا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے کہ جو شخص اس میں روزے رکھے گا تو اسے تمام آدمیوں کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ اے اللہ، تو مجھے بھی امت محمدیہ میں داخل کر تاکہ میں بھی اس ثواب سے شرف یاب ہو سکوں۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے اتنے بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے امت محمدیہ میں داخل کر کے اس ثواب سے تاکہ میں اس ثواب سے شرف یاب ہو سکوں۔ تو ہم نے تو اللہ سے بغیر مانگے اللہ نے ہمیں یہ شرف دیا کہ ہم امت محمدیہ میں پیدا ہوئے اور ہم اب اس مہینے کو بھی عنقریب حاصل کرنے والے یا پانے والے ہیں جس کا ثواب اللہ نے تمام لوگوں کے روزے رکھنے کا ثواب ایک شخص کے نام اعمال میں لکھ دے گا جو شخص روزہ رکھے گا اس مہینے میں۔ تو فرینڈز، اس مہینے کو ضائع نہ ہونے دے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور روزہ رکھے اور تراویح بھی بغیر کسی عذر شرعی کے نہ چھوڑیں۔ لیکن آج کل لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ روزہ رکھتے بھی ہے تو صرف ایک عادت کے طور پر، عبادت کے طور پر نہیں رکھتے ہیں۔ تو عادت اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ عادت یہ ہے کہ لوگ یہ سوچ کر رکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے ڈر سے روزہ رکھتے ہیں، اور یا پھر بھوک کی عادت ہوتی ہے تو وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو پھر دونوں، اور عبادت یہ ہے کہ اللہ نے ایک روزے کو فرض کیا ہے، ہم اس روزے کو رکھیں گے اور اس انداز سے رکھے کہ تیرا چلنا بھی ایک روزے دار کی طرح ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، یعنی اس طرح کہ اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو تیری آنکھیں نہ دیکھے، اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو تیری زبان نہ نکالے، اور اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو تو نہ سنے، اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں میں تیرے ہاتھ نہ چلے، اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کی طرف تیرے قدم نہ بڑھے۔ اگر اس انداز سے روزہ رکھا جائے تو یہ روزہ عبادت ہے، ورنہ پھر یہ روزہ عادت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، روزے کو روزے کی طرح نہیں بلکہ روزے کو ایک عبادت سمجھ کر رکھیں گے تو اس روزے کی عبادت میں اللہ کا قرب اور ایک الگ خوشی محسوس ہوگی اور عبادت میں سرور پیدا ہوگا۔ اب میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی، تو میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ رمضان کے مہینے کو ضائع نہ ہونے دیں اور زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کریں اور تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ تراویح کو بلا وجہ نہ چھوڑیں کیونکہ تراویح سنت ہے اور اس کے پڑھنے پر نہایت ثواب ہے اور اس کے چھوڑنے پر گناہ ہے۔ تو ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کو لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔